عمران خان مجھے یہ لگتا ہے کہ پہلا موقع کہ جب عمران خان کی جیل سے باہر آنے کے ٹھیک ٹھاک چانسز ہوں گے اس سال اکتوبر نومبر. پاکستان میں سیاست کریں گے پھر یہ کچھ عرصے کے لیے خاموشی میں چلے جائیں گے. کیا ہماری صحافت پہ دم ہے؟ کبھی کبھی تھوڑا سا دم دکھاتی ہے ہماری صحافت. ہمارے ہاں چینل مالکان نے اینکرز کو کیمپ آفس نام کی جگہوں پر بھی بلایا ہے. بڑے میڈیا ہیں, بڑے میڈیا ہاؤسز, جائنٹس ہیں, ان کا کیسا فیوچر انہی کا مستقبل ہے. ہاتھی کے دکھانے کے دانت ہیں, جو کھانے کے دانت ہیں وہ الگ ہیں. کتنا مشکل وہ لمحہ تھا بھائی کو سپرد خاک کرنا. بہت تکلیف دہ تھا, اور جو میرا ریئیکشن تھا اس وقت کہ میں آگ لگا دوں گا, اپنے آپ کو بھی آگ لگا دوں گا. موبائل وہاں رکھیں جہاں سے کوئی ڈھونڈ نہ سکے چھیننے والا, کہاں گھسیڑنے. جس روز آپ نیوز بند ہوا میرا یوٹیوب چینل کھل گیا. السلام علیکم ناظرین, صاف بات کے نئے پوڈ کاسٹ میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان علی عابد. ناظرین, آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے اپنے کریئر کا آغاز پاکستان کے نجی میڈیا سے کیا. کنونشنل میڈیا کو جوائن کیا تھا جب مشرف دور میں نئے نئے ٹی وی چینلز جو ہے وہ پاکستان میں آئے تھے, اور تقریباً تمام ہی پاکستان کے جو لیڈنگ نیوز چینلز ہیں ان میں انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پچھلے تقریباً کوئی 3 یا 4 سال ہو چکے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. اپنے متعدد ویلاگس کرتے ہیں, ساتھ ساتھ کچھ پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں, اور دیگر ڈاکومنٹریز وغیرہ بھی بناتے ہیں. تو ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں جرنلزم کا, اور پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ جس طریقے سے پرنٹ میڈیا کو جو ہے ایک طرف کر کے الیکٹرانک میڈیا نے جگہ لی تھی, اب الیکٹرانک میڈیا کو ایک طرف کر کے جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا آ رہا ہے, جس کو ہم ایک طریقے سے سوشل میڈیا بھی کہتے ہیں. تو اب اس کا کیا مستقبل ہے, اور لوگ کیوں اس طرف آ رہے ہیں, اور کیا کچھ آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے, تو اس پوری جتنی بھی صورتحال ہے اس پر ہی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں طارق متین صاحب. کیسے ہیں طارق بھائی؟ الحمدللہ, اللہ کا سب سے پہلے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ آئے, بہت بہت شکریہ. صحیح. یہ بتائیے گا, ماشاءاللہ سے جیو سے آپ نے آئی تھنک اسٹارٹ کیا تھا یا انڈس سے؟ یار انڈس ٹیلی ویژن چینلز میں پہلا تھا, کالج چل رہا تھا تو ریڈیو شروع کر دیا تھا. اچھا. تو ریڈیو میں بزم طلبہ, وہاں سے نیوز بھی پڑھی جب کالج میں تھے, اور پھر انڈس تھا تو کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنسی کی ڈگری انکمپلیٹ چھوڑی گریجویشن کے بعد, اور انڈس جوائن کر لیا. تو پھر اس کے بعد ٹی وی. تو یہ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف کیسے آنا ہوا, اور وہ بھی فل فلیج؟ اچھا, یہ آپ نیوز چل رہا تھا. صحیح. اور اس آپ نیوز میں ہوا یہ کہ ملک ریاض صاحب آئے. اچھا. یعنی اس کے متعدد مالکان جو ہیں وہ بدلے. صحیح ہے. تو ہمیں فیس پہ آفتاب اقبال صاحب تھے. آفتاب اقبال صاحب کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ نہیں 2 سے 3 انویسٹرز ہیں. صحیح. جو انویسٹرز لانے والوں نے کہا ہے کہ یہ آپ کا ہے اور آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. وہ کر رہے تھے, آفتاب اقبال صاحب ان کے لیے اس کو مینیج کر رہے تھے. پھر پتہ چلا ان انویسٹرز میں سے ایک ہٹ گیا, دوسرا آ گیا, یہ سب چیزیں چل رہی تھیں. اور پھر پتہ چلا کہ ملک ریاض صاحب آ گئے. صحیح ہے. اچھا, ملک ریاض صاحب آ گئے, تنخواہوں کا بیک لاگ وغیرہ بھی آنا شروع ہو چکا تھا جو ہمارے اکثر چینلز پہ ہوتا ہے. بالکل. تو وہ چل رہا تھا. ملک ریاض صاحب نے آ کے وہ بیک لاگ کلیئر وے کیا, اور پتہ چلا کہ اب ملک صاحب چینل چلائیں گے. کچھ چیزیں 1 سے 1.5 مہینے کے لیے بہتر بھی ہوئیں. اچھا. پھر ملک ریاض صاحب کے آفتاب اقبال صاحب کے ایشوز شروع ہوئے جو ہمیں پتہ چلا, اور سڈنلی ایک دن میں گھر پہ تھا تو میسج آیا کہ یار دفتر پہنچ, چینل بند ہو رہا ہے. میں نے کہا چینل بند ہو رہا ہے؟ کہنے لگا ہاں وہ لگا, چینل لگا. ایک دوست نے کہا. میں نے کہا اچھا. میں نے لگایا تو تھوڑی دیر میں چینل بند ہو گیا. یعنی چینل پہ کلر بار آ گئی نہیں, چینل پہ اچانک نا کچھ چل رہا تھا, خبر چل رہی تھی, اور اس خبر کے چلتے چلتے میں نے دیکھا تو بلیک ہو گیا. اچھا. میں نے کہا یار یہ کیسے بند ہوتا ہے, مطلب اتنا عرصہ ہو گیا چینلز کرتے ہوئے, یہ بند ہو گیا, بلیک ہو گیا. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو میں نے اس سے پوچھا, کہنے لگا یار وہ ہمیں بتایا گیا بند کر دو, باسز کی دفتر میں بند کر دیا. تو تیری چیزیں پڑی ہیں دفتر میں؟ میں نے کہا دفتر میں یار میرے سوٹس وغیرہ پڑے ہوئے سارے. کہنے آ کے لے جا, یہ لاک کر رہے ہیں. میں نے کہا لاک کر رہے ہیں؟ تو دفتر پہنچے اور گارڈز نے بند کیا ہوتا کہ اندر کوئی نہیں جا سکتا. صحیح. اب وہ اینکرز وغیرہ کو تھوڑا سا ریکگنائز کرتے نا, تو آ جاؤ سر جی. میں اندر گیا, میں نے جا کے اپنے سوٹ اٹھائے, گاڑی میں رکھے, گاڑی سائڈ پہ پارک کی, جا کے بیٹھے, پتہ چلا جی بند ہو گیا چینل. ملک ریاض صاحب نے کہا ہے کہ ہر بندے کو 2 مہینے کی مکمل تنخواہیں دی جائیں گی. صحیح ہے. اور پھر اگلے 2 مہینے آدھی تنخواہیں دی جائیں گی. فائنینشیل کرنچ ہے. ملک ریاض صاحب اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, یہ ہوگا. 1 تنخواہ ملی تھی. صحیح ہے. یعنی جو تنخواہ مکمل ہونا تھا مہینہ, ٹھیک ہے, وہ مل گئی, اور 1 تنخواہ مل گئی. اس کے علاوہ اللہ خیر صلی اللہ تو ختم ہو گیا.
تو ایسے بند ہو گیا تھا. اس سے ذرا سا پہلے یہ ریئلائزیشن تھی کہ چیزیں بگڑ سکتی ہیں, تو میں نے یوٹیوب پر کام شروع کیا تھا. اچھا, وہی کام کے اسٹوریز بتانی ہیں, اپنی کمنٹری کرنی ہے. جب آپ نیوز بند ہوا تو مجھ سے بہت سے لوگوں نے ٹویٹر پہ پوچھنا شروع کیا کیا ہوا. جب میں نے دیکھا بہت زیادہ لوگوں کا انٹرسٹ ہے. اچھا, میرا چینل تب تک مانیٹائز نہیں ہوا تھا, تو میں نے ایک ٹویٹ کیا کہ میں آپ سب کو آپ نیوز کے بند ہونے کی اسٹوری آپ پوچھ رہے ہیں بتاؤں گا, لیکن اپنے یوٹیوب چینل پہ تھوڑی دیر میں بتا رہا ہوں. اور میں نے یہ بتا دیا. اس کے بعد میں نے لوگوں نے بڑا ریئیکٹ کیا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اس کا رسپانس آ سکتا ہے. میں نے کہا آپ لوگوں کو کچھ سوالات ہیں تو وہ یہاں لکھ دیجئے, میں ان سوالوں کے جواب بھی دوں گا اپنی اسٹوری میں. لوگوں نے ڈھیر سارے سوالات بھی لکھ دیے, اور وہ باقاعدہ طور پر کچھ وائرل ہو گیا. وہ ٹویٹس وائرل ہوئے, میں نے وہ اسٹوری پبلش کی. اور عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی اسٹوری زیادہ چل گئی تو 60-70 ہزار بار دیکھ لی گئی. وہ تھوڑی دیر میں کوئی 1.5 لاکھ کے قریب پہنچ گئی اور وہ وائرل ہو گئی. میں نے کہا اوکے, میرا چینل وہیں سے مونیٹائز ہو گیا. جس روز آپ نیوز بند ہوا میرا یوٹیوب چینل کھل گیا. صحیح ہے, وہ مونیٹائز ہو گیا, کام شروع کر دیا. تو جو میرا پہلا مہینہ تھا, آپ نیوز فائنینشیل کرنچ کے دنوں میں جوائن کیا تھا, تو اس میں تنخواہ اچھی تنخواہوں سے کافی کم تھی. صحیح ہے. تو میرا جو پہلا مہینہ تھا وہ آپ نیوز کی تنخواہ سے تھوڑا سا بہتر تھا. اچھا, یوٹیوب کا پہلا مہینہ. اچھا, دوسرا مہینہ کم و بیش اتنا ہی تھا. تیسرا مہینہ آپ نیوز کی میری انکم کا ڈبل تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ 21 سال ٹی وی کر لیا. صحیح. جو اس میں رسپانس آپ کو دنوں میں جا کے ملتا ہے وہ یہاں سیکنڈز میں ملتا ہے. صحیح. اچھا چلیں, آپ نے تقریباً پاکستان کے تمام ہی لیڈنگ نیوز چینلز میں کام کیا ہے. ترقی کا پیمانہ کیا ہوتا ہے نیوز چینل میں, کیونکہ مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں. اچھا, یہ مختلف ہے. ایک بڑا مشہور انڈیا کا پروگرام تھا, اس کا نام تھا ہٹ تھی ہٹ ہے. اچھا, تو اس کا جنگل تھا یہ ٹوپی سر پہ فٹ ہے, جو چل جائے وہ ہٹ ہے, جو ہٹ ہے وہ ہٹ ہے. تو یہ ٹوپی سر پہ فٹ ہے, ہٹ کیسے, وہ ہٹ ہے. اب آپ ہمارے ہاں کچھ ہٹ لوگوں کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا یار سبسٹنس بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے شوز میں بھی. صحیح. لیکن ہٹ ہے, وہ چل رہا ہے تو وہ چل گیا تو چل گیا. یہ ایک فارمولا ہے. دوسرا, نیوز اینکرز کے کیس میں یا اینکرز کے کیس میں, اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ میل اینکرز کی بات کریں گے تو مختلف ہے, فیمیل اینکرز کی بات کریں گے تو مختلف ہے. صحیح. دونوں جگہ میرٹ چلتا ہے, اور دونوں جگہ میرٹ نہیں چلتا یہ آپ کو نہیں ملے گا. فیمیل اینکرز کے کیس میں سچویشن تھوڑی سی مختلف, وہاں میرٹ چلتا ہے. اچھا, لیکن بہت سی جگہوں پر فیمیل اینکرز کے کیس میں میرٹ نہیں بھی چلتا. صحیح ہے, اور بس چلتا ہے. تو وہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ اس میں فیمیل اینکرز کا زیادہ قصور ہے. اچھا, وہ یہ کرتی ہیں کہ بجائے اس کے کہ میں کیسا کر رہی ہوں پرفارم, اس کے بجائے میں کیسی دکھ رہی ہوں, یہ پرائرٹی ہوتی ہے. جن کی پرائرٹی یہ ہوتی ہے وہ پھر ایسے ہی کر سکتی ہیں نا. مطلب مجھے بڑا اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک فیمیل اینکر تھی, میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا نیوز کر رہا تھا, اور انہوں نے بڑے مزے کے ساتھ جو ہے حملہ ہوا تھا سری لنکن ٹیم جی لبرٹی پہ. تو اس مین بولیوارڈ پہ فوج نے آ کے پیٹرولنگ شروع کر دی سچویشن کو کنٹرول کرنے کی. فوج بھی موجود تھی, رینجرز بھی موجود تھی, پولیس بھی موجود تھی. تو اس میں جو ہے رینجرز کا اور سیکورٹی فورسز کے دستے جو تھے وہ گشت کر رہے تھے. تو انہوں نے بڑے مزے سے جذبات میں بریکنگ پڑھنی تھی, اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر رینجرز کے گشتے دست کر رہے ہیں. اب میں نے کہا یار یہ کیا کر دیا ہے انہوں نے. تو میں نے کہا یہ کیا کیا ہے, بعد میں ان سے کہ یہ کیا کیا تھا, انہیں پتہ ہی نہیں تھا. ایک اور بڑا زبردست سین ہوا لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل میں. ایک خاتون نے 4 بچوں کو جنم دے دیا. اچھا, تو وہ ہوتا ہے نا کہ بلیٹن میں اسٹوری ہے اور وہ خاندان خوش ہے, بچوں کی تصویریں آ گئی ہیں اور سب کچھ ہے, وہ چل رہا تھا. تو اس میں خبر میں لکھا ہوتا اوسی ویو چل رہا تھا. اب اس اوسی ویو میں خاتون پڑھ رہی تھیں اور اسکرین پہ فوٹیج تھی. تو انہوں نے پڑھتے ہوئے جو ہے پڑھا کہ خاتون نے بتایا کہ وہ بچوں کی پیدائش پر بہت خوش ہیں اور پورا خاندان اس زبردست خبر کو انجوائے کر رہا ہے. اچھا, انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے شوہر روزگار کے سلسلے میں 2 برس سے سعودی عرب میں مقیم ہیں. اب یہ جو حالت تھی, شوہر کے روزگار کے سلسلے میں 2 برس سے سعودی عرب میں مقیم ہے, تو جو برابر میں میل اینکر تھا میری نظر میں وہ, اچھا میں خاتون کا نام لیا تو ان کا بھی نام نہیں لیا تھا, وہ پاکستان کا بیسٹ میل نیوز اینکر تھا. اس نے نچلا ہونٹ دانتوں میں ایسے دبایا اور دبا کے سر نیچے کر لیا.
OCVO ختم ہوا, پینل پہ نا ایک ہسل ہوتا ہے, یہ چلائیں, پلے کریں, کٹ کریں, کیوں, اور یہ وہ وہاں کاؤنٹ ڈاؤن تھے, یہ چل رہا ہوتا ہے پینل پہ, تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ کٹ, ہاں اینکر کا نام لیا کیو, اب اسے سر نیچے کیا ہوا, کیو آئی ایف بی آن ہے, کیو MCR اٹھائیں, سولو تھا, MCR نے اٹھا لیا, یار تجھے آواز آ رہی ہے, اس نے کہا ہاں آ رہی ہے, تو پڑھ کیوں نہیں رہا تھا, کہا تم لوگ سنتے ہی نہیں ہو, اس نے بول دیا 2 سال سے شور سعودی عرب میں مقیم ہے, اس کے ہاتھ 3 بچوں کی پیدائش ہو گئی ہے. اچھا سن, واپس پلے کر. اب وہ خاتون جو تھی انہوں نے لٹرلی, اب وہ پتہ نہیں انہوں نے جانتے بوجھتے کیا یا پھر بننا انہیں مناسب لگا, یعنی کیا ہوا, کہنے آپ نے یہ پڑھا, کہ نہیں ہاں تو کیا ہوا, وہ تو اس کی بیوی نے کہا ہے نا. تو وہ والی حالت تھی, اور بڑی بڑی مزیدار حالت. ایکشن لیا گیا ان کے خلاف, پھر خاتون کے خلاف؟ نہیں وہ معصوم تھی, انہیں پتہ ہی نہیں تھا, وہ پوچھ رہی کیا ہوا. اصل میں تو ایکشن ہونا چاہیے تھا اس شخص کے خلاف جس نے خبر لکھ کر بھیج دی تھی. صحیح بھائی وہ خبر ایڈٹ ہوئی تھی, تو اس شخص کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے تھا, لیکن دلچسپ تھا. تو پوچھ رہی کیا ہوا, تو وہ بڑا مزے کا کام تھا. میڈیا سیٹوں کے حوالے سے مشہور ہے, بڑے دل پھینک ہوتے ہیں, آپ نے کیسا پایا؟ یار نہ میں کوئی دوشیزہ ہوں نہ ہمارے سیٹ جو ہے وہ اب تک لوتی عادات کے پائے گئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ مجھے تو اس بارے میں اگر آپ یہ پوچھیں کہ میں نے کیسا پایا, تو مجھے ککھ نہیں پتا. ہاں جو کہانیاں ہمارے سامنے ہوتی ہیں, جو ہمیں چیزیں پتہ چلتی ہیں, تو وہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی بدنام ہیں. ہمارے ہاں چینل مالکان نے اپنی اینکرز سے شادیاں بھی کی ہیں. صحیح. ہمارے ہاں چینل مالکان نے اینکرز کو کیمپ آفس نام کی جگہوں پر بھی بلایا ہے, صرف اینکرز کو نہیں, باقی خواتین کو بھی. ان جو اب کیونکہ اس میں مناسب ہی نہیں کسی خاتون کا یا کسی بندے کا نام لیا جائے, کیونکہ کسی خاتون کی بات ہو رہی ہوگی نا. اور صرف مالکان نہیں, ہمارے یہاں MDs نے, اس کے علاوہ بڑے بڑے عہدیداروں نے یہ تمام کام کیے ہیں. مطلب ایک صاحب ہیں, ان کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ زپ ہاتھ میں لے کے گھومتے ہیں. تو یہ ایسے کیریکٹرز ہمارے یہاں موجود ہیں یار. بات یہ کہ یہ تمام کے تمام کیریکٹرز, ون کین ہیو این ایکسٹرا میرٹل افیئرز ایون, تو وہ مطلب اس طرح کی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے, بٹ اپنے عہدے کی وجہ سے اس خاتون کو انفلوئنس کرنا اپنی اس حرکت کے لیے, اس لالچ کے لیے, اس ہرس کے لیے, میرا خیال ہے بہت ہی گھٹیا حرکت ہے. یہ ہمارے یہاں ہے, اور ظاہر ہے کہ بہت بدنام ہے ہمارے یہاں کے سیٹ. اچھا طارق بھائی, یہ بھی بتائیے گا کس چینل کے ساتھ آپ کو جو وابستگی ہے وہ آج تک یاد آتی ہے, وہاں کی باتیں یاد آتی ہوں گی, دوست یار یاد آتے ہوں گے, ماحول یاد آتا ہوگا, کون سا کوئی ایک چینل ہے؟ سبھی بہت اچھے تھے. اچھا. سبھی یاد آتے. یعنی میں چینل جو ہے اس میں دوستوں کے, لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. جو چینل کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں, مالکان کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں, حرکات ہوتی ہیں, ان کی بات نہیں کر رہا, لیکن جو چینل کی ٹیمز تھیں وہ ساری بہت اچھی تھی. جیو بہت اچھا تھا. انڈس پہلا چینل تھا پاکستان کا جہاں میں نے کام کیا, تو چھوٹا سا چینل تھا, لمیٹڈ ریسورسز تھے, بڑا مزے کا تھا. جیو ایک ٹائٹینک تھا, بالکل ٹائٹینک ہے, تو وہاں کام کرنے کا اپنا مزہ تھا. پاکستان سے باہر کام کیا, دبئی میں کام کیا, صحیح, دنیا لانچ کیا, ٹیم بنائی, کام کیا, اور نیوز روم میں بہت سے لوگوں کو صحیح سیکھا بھی بہت, اور کچھ الٹا سیدھا آتا تھا وہ ان کو بتایا بھی, سکھایا بھی. تو دنیا کا اپنا مزہ تھا. 92 نیوز کا میں پہلا چہرہ, پہلی آواز تھا, تو وہاں میں نے ٹریننگ وغیرہ دی, اینکرز کو بھی, کچھ نیوز روم کے لوگوں کو بھی, اور وہاں سے سیکھا بھی بہت, کیونکہ جب ہم کچھ بتا رہے ہوتے ہیں تو ہم زیادہ سیکھتے. اچھا. تو وہ سیکھا بھی بہت. پھر چینل 24 تھا, محسن نقوی صاحب, صحیح, تو ان کے اپنے چینل کے اپنے مزے تھے, اپنے مسائل تھے. تو وہ بہت زیادہ فیملی والا ماحول ہے, اور کچھ زیادہ ہی فیملی والا ماحول. صحیح. پھر اس کے بعد آپ نہیں, اس کے اپنے ایشوز تھے. تو اوور آل مزیدار تھا یہ سارا کا سارا سلسلہ. بڑے میڈیا ہاؤسز کا مستقبل آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اب بہت تیزی سے ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ کنونشنل میڈیا کو ٹیک اوور کر رہا ہے, تو یہ جو بڑے میڈیا ہیں, بڑے میڈیا ہاؤسز, جائنٹس ہیں, ان کا کیسا فیوچر؟ انہی کا مستقبل ہے, انہی کا ہی ہے, انہی کا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ جیو کی بات کر لیں, دنیا کی بات کر لیں, ان کے ساتھ آپ ایکسپریس کی بات کر لیں, سما ان کی بات کر لیں, تو ان تمام کے جو مالکان ہیں, یہ ان کا وہ بزنس ہے جو ہاتھی کے دکھانے کے دانت ہیں. جو کھانے کے دانت ہیں وہ الگ ہیں. تو ان کھانے کے دانتوں میں بڑی طاقت ہے, صحیح, وہ چل رہے ہیں, اور ان کھانے کے دانتوں سے جو
پیسے آ رہے ہیں اس سے پورا یہ دکھانے کے دان بھی چل رہے ہیں. صحیح. یہ دکھانے کے دان جو ہے ان سے پھر آپ چیزیں کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. اچھا. تو یہ چل جائیں گے, ورنہ چھوٹے موٹے چینلز تو ہم نے بند ہوتے ہوئے, مشکلات میں آتے ہوئے, لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے. صحیح. تو ان کا مستقبل ہے. اور پھر انہی تمام چینلز نے آپ دیکھیے کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ کمائی بھی سب سے زیادہ انہوں نے کی ہے. صحیح. یعنی میں کل بیٹھ کے جیو کے ایک ڈرامے کے کچھ 3 گھنٹے میں ویوز دیکھ رہا تھا, تو وہ تھے کوئی 7 ملین ویوز 3 گھنٹے میں. صحیح. اب وہ ایک ایپیسوڈ کے تھے. جو میں نے پھر سوشل بلیڈ پہ جا کے اور اس کے علاوہ 1-2 اور اپلیکیشنز پہ جا کے ان نمبرز کو ہی بیٹھ کے نکالا, تو کسی بھی عام یوٹیوب چینل کا پر 1000 ویوز کا مطلب ہوتا ہے $1. صحیح. یا $1.25, یا چینل بڑا ہو جس کے کوئی ملینز میں سبسکرائبرز ہو تو وہ $2 تک چلی جاتی ہے بات. صحیح. یا اس کو پھر دیکھا اوورسیز کتنا جا رہا. صحیح. ان کے میں نے کچھ نمبرز وغیرہ نکالے تو یہ اپنے چینلز سے اپنے ڈیجیٹل پہ 4 گنا 5 گنا کما رہے ہیں. اچھا. اور یہ تمام چینلز پہ, یعنی ہم نے ایک بار بیٹھ کر لاہور میں بیسڈ پاکستان کے ٹاپ 3 چینلز میں شامل ایک چینل ہے, میں نے وہاں کام کیا ہوا, تو وہاں یہ نمبرز نکالے تو ان کا پر منتھ لاس جو ہے وہ کوئی 7 کروڑ کا ہوتا ہے چینل کا. جیو کا ان سب کا 12-13 کروڑ کا 10-12 کروڑ کا پر منتھ لاس ہوتا ہے. یہ ہمیں مارکیٹنگ سیلز وغیرہ والے اکاؤنٹس والے دوست وغیرہ بتاتے ہیں. ٹھیک. بٹ جو ڈیجیٹل میں ان کی انکم ہوتی ہے وہ چینل کے لاسز بھی برابر کر دیتی ہے. مگر جو ان کے باقی بزنسز ہیں وہ ملٹی ملین بھی نہیں بلکہ شاید بلینز والے بزنسز ہیں, ان سے پیسے برابر ہو جاتے ہیں. مستقبل ان کا اس لیے. اچھا, ایک اور الزام جو ہمارے میڈیا ہاؤسز پہ لگتا ہے یا ٹی وی چینلز پہ لگتا ہے, اور وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ خاص طور پر لوگ لگاتے ہیں, پوسٹیں شیئر کرتے ہیں یا اپنی پوسٹیں ڈالتے ہیں کہ بھئی یہ بکاؤ مال ہے, صحافی بکاؤ مال ہے, یا یہ چینل بکاؤ مال ہے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ بالکل ہے. مثال کے طور پر اچھا, بکاؤ ہونے کا مطلب 2 مطلب ہیں. ایک یہ کہ آپ نے پیسے پکڑ لیے ہیں, صحیح ہے, یا فائدے لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان فائدوں کے بدلے آپ صحافت وہ کرتے ہیں جس سے فائدہ دینے والے کے یا پیسے دینے والے کے مقاصد پورے ہیں. تو آپ PMLN کی گورنمنٹ کو دیکھ لیجئے. صحیح. یہ جس طرح سے چلتے ہیں تو آپ کو صحافی بھی ایسے نظر آتے ہیں نا, PHA کا چیئرمین صحافی, پیمرا کا چیئرمین صحافی, PTV کا MD, PTV کا چیئرمین صحافی, ریلوے کے DGPR کا ملازم صحافی, میں نام لے دیتا ہوں, افتخار صاحب ہیں, نجم ولی خان صاحب ہیں, نجم سیٹھی صاحب ہیں, ابصار عالم صاحب ہیں, اس کے علاوہ مختلف لوگ ہیں. تو یہ سارے بڑا مشہور تھا عطاءاللہ قاسمی صاحب کا وہ جو معاملہ تھا وہ ہیں, اور مختلف لوگ ہیں. تو یہ لوگ ہیں, انہوں نے باقاعدہ طور پر PMLN کا جو جھنڈا ہے وہ اٹھایا ہے, اور ایسے اٹھایا ہے. پھر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر سپورٹ کیا ہے PTI کو بھی. اب میں اگر PTI کو سپورٹ کرنے والوں کی لوگ مثال لیتے تو ان میں کوئی 4تھے 5ویں 6ٹھے 7ویں جگہ یا شاید 12ویں 13ویں جگہ پر جا کر ایک چھوٹا سا نام میرا بھی ہوتا ہے. عمران ریاض کا نام ہے, صدیق جان کا نام ہے, عبدالقادر کا نام ہے, سمیع ابراہیم صاحب کا نام ہے, ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب کا نام ہے. یہاں کسی نے کوئی مالی فائدہ تو نہیں لیا ہے. یہاں ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کو بہتر سمجھتے ہیں آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس میں یہ کہتا ہے یہ لفافے ہیں, یہ یوتھی ہیں, یہ سارے بکاؤ ہیں. تو یہ دونوں طرف چل رہا ہوتا ہے. لیکن ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر عہدہ لیا. فہد حسین ہیں, محسن نقوی ہیں, تو انہوں نے باقاعدہ عہدے لیے ہیں. صحیح. اور محسن نقوی صاحب نے تو خیر حکومت سے عہدہ نہیں لیا, تو فہد حسین صاحب نے حکومت سے عہدہ لیا تھا. تو یہ سب چلتا ہے. اسی طرح سے چینل بھی کرتے ہیں. تو لیکن جیسے کہ ابھی آپ نے بات کری, ڈیجیٹل میڈیا میں یہ والی بات بہت دیکھنے میں آئی ہے کہ لوگوں کا جھکاؤ واضح طور پر دکھتا ہے. آپ نے خود اپنی بھی بات کی, ٹھیک ہے, اس سے صحافتی نارمس متاثر نہیں ہوئی؟ اچھا دیکھیے, میں آپ سرچ کرتا ہوں بنیادی چیز کیا ہے. عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور انہوں نے ایک بیان دیا تھا, ہزارہ برادری لاشیں رکھ کر بیٹھی تھی دھرنا دے کر. تو انہوں نے کہا آپ لاشیں رکھ کے اپنے پرائم منسٹر کو بلیک میل نہیں کرتے. یہ جملہ کہا تھا عمران خان صاحب. میں نے اس جملے پر یہ فوری طور پر کہا کہ جملہ قابل افسوس نہیں ہے, قابل مذمت ہے. صحیح. معافی مانگنی چاہیے. میں نے یہ بات کی. اچھا, اس روز ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات تھی. یہ میں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا, اور میں اسلام آباد کے رستے میں تھا تو مجھے جو پرائم منسٹر ہاؤس کی ڈیجیٹل میڈیا ٹیم تھی وہاں سے ایک صاحب کا جو صحافیوں سے رابطہ کر رہے تھے کہ جب آپ آئیں گے تو اس جگہ رابطہ کیجیے گا, یہ والا فون نمبر ہے وغیرہ وغیرہ, گیٹ پر آپ کے نام ہیں, یہ چیزیں ہیں, لسٹ میں آپ کا نام اس جگہ ہے, کیونکہ بڑی تعداد میں لوگ آ رہے تھے, پرابلم نہ ہو. صحیح. تو انہوں نے کہا یار یہ آپ نے کیا کر دیا. تو میں نے ان صاحب سے دوستی تھی, وہ ایک میڈیا ہاؤس سے اٹھ کے گئے تھے وہاں.
تو دوست ہے نا, تو میں نے اس لیے ویسے بات کرتے میں نے کہا بات سن رہے, میں نے کہا تو ہے ملازم, میں ہوں سپورٹر. صحیح. میں نے کہا اگر تجھے یہ لگتا ہے نا کہ یہ کرنے کے بعد مجھے واپس نہیں آنا چاہیے تو ابھی بتا دے, میں پلٹ جاتا ہوں. اچھا. میں نے کہا میں سپورٹ کر سکتا ہوں, تو میں نے کہا میں غلط بات کو سپورٹ نہیں کروں گا. تو میں نے کہا میں سپورٹ کر رہا ہوں, مجھے جو ٹھیک لگتا ہے اس کو سپورٹ کروں گا. کیا عمران خان بیسٹ چوائس ہے؟ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں جی عمران خان کی خامیاں یہ وہ فلانا ڈھماکا. تو میں کہتا ہوں چلیں ٹھیک ہے, اس کو میں نہیں کہتا کہ عمران خان بیسٹ چوائس ہے. اب آپ آ جائیے اویلیبل چوائسز پر. آپ کے پاس اویلیبل چوائسز میں نواز شریف ہے, زرداری ہے, خالد مقبول صدیقی ہے, فضل الرحمان ہے. آپ کے پاس اویلیبل چوائسز میں عمران خان ہے. میں نے کہا آپ بتائیے ان اویلیبل چوائسز میں بیسٹ چوائس ہے عمران خان. آپ کے پاس جو اویلیبل چوائس وہ بیسٹ نہیں ہوگا, لیکن جو اویلیبل چوائسز ہیں میری رائے میں, اور میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے, ان اویلیبل چوائسز میں عمران خان بیسٹ چوائس ہے. تو میں نے کہا میں اس بنیاد پہ سپورٹ کرتا ہوں. اور جب طیارہ حادثہ ہوا کراچی میں, جس میں وہ ایک صاحب بینک آف پنجاب والے بچ بھی گئے تھے, جی غالباً ظفر مسعود نام ہے, جی جی جی, تو تب عمران خان صاحب نتھیا گلی میں, غالباً ان کے بچے آئے ہوئے تھے, تو وہ نتھیا گلی میں چھٹیاں منا رہے تھے. تو میں نے جو تنقید کی, مجھے باقاعدہ ایک وزیر نے فون کیا, کہنے لگے یار یہ کیا کیا آپ نے. میں نے کہا یار آپ لوگ پرابلم ہے آپ لوگوں کے ساتھ. میں نے کہا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوئی پیسے لے کے یہ کام کر رہے ہیں. میں نے کہا جو صحیح ہے وہ صحیح ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے. میں نے کہا آپ لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی. تو جو میں نے ان سے بات کی تو کہنے لگے نہیں آپ بالکل ٹھیک کریں. اور وہ فون کال جو عام طور پر 3-4 منٹ کی ہوتی تھی, وہ شاید کچھ 30 سیکنڈز کے اندر بند ہو. صحیح. تو جو صحیح ہے وہ صحیح ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے. دیٹس اٹ. اچھا, ایک چیز اور بھی دیکھنے میں آ رہی ہے, اور خاص طور پر پچھلے 1.5-2 سالوں میں بہت دیکھنے میں آ رہی ہے. تحریک انصاف سے ایسوسیٹ جتنے بھی لوگ ہیں اپنے ویلاگس کرتے ہیں, اس میں وہ بتاتے ہیں کہ بھائی 2 دن بعد یہ ہونے والا ہے, یا 1 ہفتے بعد ایسا ہو جائے گا, خان صاحب باہر آ جائیں گے, یا یہ ہو جائے گا, ڈیل ہو جائے گی, گورنمنٹ چلی جائے گی, کچھ بھی اس ٹائپ کی باتیں ہوتی ہیں. نکلتا کچھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا خدا پہاڑ نکلا چوہا. کیا صرف ویوز کے لیے کام ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیے, یہ کام جو آپ کو کرنے والے ملتے ہیں نا, یہ آپ کو ملیں گے شاید ان کو میں جو ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کرنے والے سامنے 8-10-12 چہرے ہیں جو پرومیننٹ ہیں, یہ کام کرنے والے شاید آپ کو ان میں بھی نہ ملے. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ کہتے ہیں براہ راست مناظر, فلانے جج نے فلانے آفیسر کو کہا بے شرم آدمی جاؤ عمران خان کو رہا کرو, اس نے اس کو گلاس کھینچ کے مار دیا, یہ ہو گیا, دیکھیے. اب جب آپ ویڈیو کھولیں نا تو ویڈیو میں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا. تو اس پہ بڑی ظاہر ہے کہ تنقید نہیں, اس پر تو ملامت کی جانی چاہیے, مذمت کی جانی چاہیے. صحیح. اور بنیاد صحافت ہے نا, آپ کے پاس جو خبر آپ دے رہے ہیں اس کی ایٹریبیوشن تو ہوگی کہ یہ اس نے کہا ہے, اس موقع پر کہا ہے, کچھ بیسکس ہیں. تو میں یہ والا ہے نا کہ یہ ہو جائے گا دیکھنا اتنی دیر میں, یہ والا کام میں نہیں کرتا. میرا کہنا یہ کہ آپ کی اس اسٹوری کی, اس ویڈیو کی جو بیس ہے وہ خبر ہونی چاہیے, اس خبر کے ساتھ آپ کو بات کرنی ہے, تو اس کے ساتھ آپ کام کریں گے تو کم از کم آپ جرنلسٹک بیسکس کے ساتھ چل رہے ہیں, وہ چلنا چاہیے. ہمیں ایک اور چیز نظر آتی ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا بہت اسٹرانگ ہے, تو ہم پاکستان تحریک انصاف والوں نے کہہ دیا کہ عمران خان اتنے دنوں میں اس طرح سے باہر زبردست ٹارزن چھا جائے گا, کسی کی ٹانگ نکال کے کھا جائے گا, پتہ نہیں کیا کر لے گا. اور یا پھر عمران خان نے جو ہے نا کلٹ ہے, اس نے یوٹیوبرز کو بلایا, ان کی پیٹھ میں پیچھے اتنا بڑا پیس نکالا, نکال کے اندر ایک چپ لگائی, کچھ چیزیں لگائیں اور اس کے بعد بند کر دیا اسکرو لگا کے, اب عمران خان کے گن گاؤ. شاید ایسی کچھ چیزیں سمجھتے ہیں, ہمیں یہ نظر آ جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے ویڈیو کی کہ جب عمران خان جیل گیا تو جیل میں کیا ہوا, سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں کیا ہوا, اس نے بلایا. انہوں نے پتہ کیا کہا, ایک پروگرام میں بیٹھے ہوتے ہو, کہنے لگا میں تمہیں دساں اللہ جی توبہ قسم مینوں حیرت ہوندی ہے, اے ہویا ہے, اے انہوں نے کیا ہے, اے انہوں نے اپنے منہوں کیا ہے, اے انہوں نے کیا ہے. کہ بندے نے پوچھا سپرنٹینڈنٹ نے, ہاں جی نا, اب ان کے مطابق سپرنٹینڈنٹ جیل اپنے ہاتھ سے پین لے کے خود لکھ رہا ہے. مطلب یہ بھی کہ ہمارے یہاں کمال کرنے والے لوگ موجود ہیں. وہ بندہ اٹھ کے پانی نہ پیے نا, اتنا بڑا افسر, وہ خود لکھ رہا ہے, ہاں جی نا. تو انہوں نے کہا جی عمران خان, ہاں جی والد دا نام اکرام اللہ, ہاں جی انہوں نے اکرام اللہ خان نیازی بھی نہیں کیا, انہوں نے کہا جی اکرام اللہ, انہوں نے کہا جی عمر, انہوں نے کہا جی 72 سال, جرم کڑی چوری. صحیح. سیریسلی ایک چینل پہ بیٹھ کے 4 بڑے صحافیوں میں سے ایک صاحب بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں, اور چینل پہ کہہ رہے ہیں صحیح جرم کڑی چوری. جی میں جی اپنے منہوں کے ہیں کڑی چوری. اچھا ان میں سے بندہ پوچھے تو دیوار پہ تھا, چھپکلی تھا,
مکھی تھا, مچھر تھا, اندر تھا, اس کی جیب کی گھڑی تھا سپرنٹینڈنٹ جیل کی. مطلب بے شرمی کی انتہا ہے. اسی بے شرمی کی انتہا میں آپ کو وہ ایک صاحب ملتے ہیں جو باقاعدہ طور پر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی نیویگیشن, اس کو کنفیوز کر دیا جاوید چودھری صاحب, نیویگیشن کو کنفیوز کر دیا. مراد سعید ٹوائلٹ میں بیٹھ کے کال کرتا ہے یا پیغام ریکارڈ کرتا ہے, آڈیو پیغام, فلش کا بٹن دبا دیتا ہے, نیویگیشن کنفیوز ہو جاتی ہے. مطلب میں سوچتا ہوں یہ جو نا آپ کو ایک چیز ملتی ہے, ریزن فار دا ڈیتھ آف نیوٹن, ٹھیک ہے, صحیح, اس میں آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ جی یہ خاتون جو ہیں انہوں نے گھر میں, گاؤں کے گھر میں بچہ زمین پہ سلایا ہوا تھا, تو وہ چھت پہ کام کر رہی تھی, انہوں نے 2 اینٹیں پھینک دی, تو انہوں نے دیکھا نیچے ان کا بچہ سو رہا ہے, تو سیڑھیاں اتر کے آئیں اور تیزی سے آ کے انہوں نے اپنا بچہ اٹھایا, اور اس کے بعد وہ اینٹیں گری. نیوٹن اس چیز کو دیکھ کے مر گیا, گریوٹی والی بات, نیوٹن مر گیا. اچھا یہ جب یہ بات ہو رہی ہے تو میں سوچتا ہوں یار یہ نیویگیشن جس نے ایجاد کی ہوگی اس کی بھی موت ہو گئی ہوگی. مراد سعید نلکا کھولے گا, نلکا کھولنے سے نیویگیشن کنفیوز ہو جائے گی اور مراد سعید کی لوکیشن پتہ نہیں چلے گی. ہمارے یہاں صف اول کے صحافیوں میں شمار ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, لیکن دوسری جانب بھی تو ہم دیکھیں نا, جو پی ٹی آئی کے ڈائی ہارڈ سپورٹر صحافی ہیں, ابھی میں وجاہت مسعود صاحب کا پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا, ان میں ایک جانی مانی شخصیت ہیں, صحافی ہیں, وہ گالم گلوچ کر رہے تھے اور وہ ججز کو گالم گلوچ کر رہے تھے. آپ اپنی بات طریقے سے بھی تو, آپ وجاہت سعید خان کی بات کر رہے ہیں, آپ ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے جی جو ڈیلی بیلی کا گانا ہے اس سے ملتی جلتی ایک گالی ہے, جی وہ گالی دے دی تھی, جی ہے نا. ایسے بتائیں نا یار, بتانے کا طریقہ ہوتا ہے, صحیح ہے, چلیں ٹھیک ہے نا. وہ میں ایک ایف ایم میں بیٹھا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا کہ یار آپ کئی بار بڑے عجیب انداز میں باتیں کر لیتے ہیں. میں نے کہا میں گالی بھی ایسے انداز میں دے دوں گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا یعنی گالی تو وہ ہے نا کہ جس میں آپ ان عزائم کا اظہار کرتے ہیں جن کے لیے آپ کو بے لباس ہونا پڑتا ہے, تو وہ بات کرنے کا ڈھنگ ہے. صحیح, تو دے دی ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب نے. تو اس نہیں, لیکن دیکھیں نا معاشرتی اقدار تو ہماری خراب ہو رہی ہے نا. اگر ہم یہ پچھلے 5-6 سال سے دیکھیں, ڈیجیٹل میڈیا پہ چاہے کسی بھی پارٹی کا سوشل میڈیا بریگیڈ ہو, چاہے پی ٹی آئی کا ہو, پی ایم ایل این کا ہو, پیپلز پارٹی کا ہو, یا ایم کیو ایم کا ہو, کسی کا بھی ہو, اس سے بہرحال ہو کیا رہا ہے, پرسن ٹو پرسن جو ہے وہ معاملات خراب ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ آگے معاملات چلے. دیکھیے غریدہ فاروقی صاحبہ پروگرام کر رہی تھی, محسن بیگ صاحب, حافظ طارق محمود صاحب, اور مجھے نام یاد نہیں آتا, ایک صاحب اور تھے مہمانوں میں. اچھا, غریدہ فاروقی صاحب پروگرام کر رہی تھی, اس کے بعد محسن بیگ صاحب گرفتار ہوئے تھے. صحیح ہے. تو وہ ریحان خان کی کتاب, مراد سعید, عمران خان اور یہ تعلق, 2 بندوں کا, گے سیکس وغیرہ, یہ ڈسکس ہونے لگا اس پروگرام میں, اور 4 مردوں کے درمیان بیٹھ کر ہنسی ٹھٹا. میں نے اس پہ بڑی تنقید کی. ہمارے ہاں یہ بھی ہو چکا ہے, بالکل پورا موقع دیا جائے. جب آپ ڈیجیٹل میڈیا کی بات کرتے ہیں نا, تو ڈیجیٹل میڈیا کیا ہے؟ ڈیجیٹل میڈیا ہے ایک شخص کی چوائس جو اپنے ہاتھ میں بیٹھ کر ایئر پوڈز لگا کر, ہینڈز فری لگا کر, یا اپنے موبائل پہ دیکھ رہا ہے, اور وہ اس تک اس کی ریچ ہے, اس وقت 1 پرسن ویوئنگ ہے. یہ جو ٹی وی ہے یہ آپ کے ڈرائنگ روم کا مٹیریل ہے, یا آپ کے لاؤنج کا مٹیریل ہے, بیڈ روم کا مٹیریل ہے, اور اس پر جو چل رہا ہے وہ اس تک تو پہنچ رہا ہے جو اٹینٹیو دیکھ رہا ہے, صحیح, وہ اس تک بھی پہنچ رہا ہے جو نہیں دیکھ رہا. کچن میں کھڑی ہوئی کام کرتی ہوئی خاتون, دور بیٹھا ہوا پڑھتا ہوا بچہ, کوئی اپنا موبائل فون یوز کر رہا ہے, وہ اس تک بھی پہنچ رہا ہے. تو ہمارے ٹی وی پہ وہ گند ہوا ہے, وہ گند ہوا ہے ہمارے یہاں ٹی وی پہ کہ علمان الحفیظ. تو ہم کیونکہ آسان ہوتی ہے نا, پتلی گردن ہوتی ہے, یوٹیوب والی کی گردن پکڑنا آسان ہوتا ہے, تو ہم وہ گردن پکڑ لیتے ہیں جو محیط پیرزادہ نے کر دیا. ہو گئی, غلطی بھی ہو گئی. وجاہت سعید خان نے اس کو بعد میں کنٹرول بھی کیا, روکا بھی, یہ ہو گیا. بٹ سیم ٹائم آپ کو جو بندہ ملتا ہے وہ کہتا ہے جی بشرا بی بی, کڑائیں کر کے آواز آئی, دروازہ توڑ دیا, جی بشرا بی بی, ڈائری نکلی, ڈائری میں یہ کھانے بنے ہوئے, یہ نمبر وغیرہ. اس ڈائری کا ایک پیج دیکھا ہے آپ نے؟ ایک سنگل پیج دیکھا ہے؟ وہ جو کھانے بنے ہوئے وہ چیزیں ہیں وہ آپ نے دیکھی ہیں؟ وہ جو بشرا بی بی کے بارے میں ہوتا ہے کہ جی سوئیاں لگی ہوئی, پتلے, یہ وہ, بنی گالا کی چھت پہ اتنے ٹن مرغیوں کا گوشت جلایا جاتا ہے. کبھی کوئی بنی گالا کا رہائشی بتا دے کہ جی ٹنوں گوشت جلایا جا رہا ہے, بدبو ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ان میں سے کوئی چیز پتہ چلی ہے آپ کو؟ بشرا بی بی کے کردار کے بارے میں مبشر لقمان صاحب نے وہ باتیں کی ہیں. مبشر لقمان صاحب نے ایک کام کیا, وہ کہنے لگے جی جب عمران خان, اچھا ایک تو یہ تھا نا کہ کڑی چوری سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے, سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں ایک اور چیز ہوئی. کیا ہوئی تھی؟ اچھا یہ بھی عمران خان جب گیا تو یہ ہوئی, اور وہ بھی جب عمران خان گیا تو وہ ہوئی. اچھا, مبشر لقمان صاحب لائے کہ جی وہ جو چیزیں ہوتی ہیں لے لی جاتی ہیں اور پھر بعد میں قیدی کو دی جائیں گی. تو عمران خان صاحب کی تلاشی ہوئی, صحیح, ان کے پاس سے جو چیزیں نکلیں ان میں ان کا والیٹ تھا,
اب مبشر الرحمان صاحب بتا گئے ہے تو مفت بر آدمی ہے, کچھ کھاتا اپنے پیسوں سے نہیں ہے, یوں نہیں کرتا. اس کے پرس میں سے کوکین کی 5 پڑیاں نکلی. اچھا, یہ مبشر الرحمان صاحب کی ویڈیو موجود ہے. اچھا, کوکین کی 5 پڑیاں نکلی, اور وہ جو عمران خان پہ عدالت گیا, 1000 افراد نے تیزی سے گھسنے کی کوشش کی, دروازے کے قبضے اکھڑ گئے, اس پر بھی دہشت گردی کا پرچہ ہو جاتا ہے کہ جی دروازہ توڑ دیا, جتھا لے کر آیا. انہوں نے اس سپرنٹینڈنٹ جیل نے کہا اچھا جی یہ 5 پڑیاں میرے پاس ہے, آپ اندر جائیں. یہ والے مذاق ہمارے یہاں ہوا, اس پہ پرچہ نہیں ہوا اس شخص. صحیح, وہ بیٹھ گئے سپرنٹینڈنٹ جیل نے, شاید پیلی ہوں گی مبشر الرحمان صاحب شاید یہ بتانا چاہ رہے ہیں. آپ بھی بڑا تحریک انصاف کے حق میں ویلاگس کرتے ہیں, تو آپ کو کوئی کبھی تھریٹس آئیں یا کچھ اس یار مجھے ایک صاحب نے آپ سے اننون نمبر سے کال آ رہی تھی, یہ ہے ہم بات کریں 2024 میں, تو 2022 کا اکتوبر تھا, ستمبر اکتوبر تھا. میں نے اس وقت ایک ٹویٹ کر کے اس کو آن ریکارڈ بھی میں لے کر آیا تھا. تو وہ ایک صاحب کی یعنی وہ کون تھے مجھے نہیں پتا, تو وہ اننون نمبر سے کال مسلسل آ رہی تھی, اور اسکرین پہ لکھا ہوا تھا نو نمبر, اور اسکرین کال آ رہی ہے. صحیح, میں نے کچھ دیر تو نہیں اٹھائی, یعنی 1-2 دن گزر گئے. میں نے ایک روز تنگ آ کے اٹھا لی, میں نے کہا ورنہ آتی رہے گی, بات ہی کر لیتا ہوں. السلام علیکم جی, کیا حال ہیں جی, میں آپ کا ویل وشر. لب لباب گفتگو کا یہ تھا. میں نے کہا جی میں ایف آئی اے سے بات کر رہا ہوں, آپ کا ویل وشر ہوں. تو میں نے کہا یار آپ ایف آئی اے سے بات کر رہے ہیں تو ایف آئی اے کے نمبر سے بات کریں, اپنے پرسنل نمبر سے بات کریں, اپنا تعارف کرائیں, اپنے دفتر کا پتہ بتائیں, مجھے بتائیں کہ کس سلسلے میں آپ نے مجھے فون کیا ہے, اور ایک شکایت ہوگی میرے خلاف, کوئی پرابلم ہوگی وہ بتائیں. اس کا مجھے اگر آپ کے پاس باقاعدہ کوئی پرچہ آ گیا ہے, کچھ آ گیا ہے, تو وہ دے دیں, مجھے واٹس ایپ کر دیں, میرے گھر پہ بھیج دیں, میں آ کے حاضر ہوں اس کا حصہ ہوں. تو نہیں جی میں آپ کا ویل وشر آپ کو کچھ سمجھانا چاہوں. میں نے کہا نہیں سمجھنا چاہتا. میں نے کہا یار میں سائے سے کیوں بات کروں. نہیں جی ہوں فلانا ڈھماکا, میں آپ کو بتانا چاہوں. میں نے کہا یار اپنا نام بتا بھائی, تعارف کروا, اپنا دفتر بتا, اپنی کوئی شناخت دے. میں نے کہا میں کیوں بات کروں کسی سائے سے. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے ان سے پھر وہ گفتگو کی جس میں لفظ نہیں تھے. اچھا, تو میں نے کہا رکھ دے یار. تو کہنے لگے یہ گفتگو ریکارڈ ہوتی ہے, تو یعنی میں نے گالیاں دے دی 2-4. صحیح, تو کہنے لگے یہ گفتگو ریکارڈ ہوتی ہے. تو میں نے کہا یار چلا دیں. میں نے کہا ایک صحافی کو ڈرانا دھمکانا, اس کے نتیجے میں اس کا یہ ریئیکٹ کرنا, میں نے کہا یہی چلائیں گے نا. سیاست اور جمہوریت کا مستقبل پاکستان میں کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یار سیاست اور جمہوریت کا مستقبل دیکھیں, جو ان دونوں کو چلا رہے ہیں ان کا مستقبل ہے, باقی سیاست اور جمہوریت کا جیسے یہ چل رہی ہیں ایسے ہی چلیں گی, ایسے ہی مستقبل ہے. تو بات یہ ہے کہ کیا ہماری سیاست میں دم ہے؟ نہیں ہے. اچھا, کیا ہماری صحافت میں دم ہے؟ کبھی کبھی تھوڑا سا دم دکھاتی ہے ہماری صحافت. صحیح, تو پھر تقریباً 142-143 دن کے لیے ہماری صحافت غائب ہو جاتی ہے. پھر ہماری صحافت جو ہے وہ پاکستان سے غائب ہو جاتی ہے, ہماری صحافت دبئی سے نکلوا دی جاتی ہے, ہماری صحافت نیروبی میں جو ہے وہ ملٹیپل گولیاں کھا لیتی ہے, ہماری صحافت وہ غالباً کسی نہر میں سے ملا تھا سلیم شہزاد کا جسد خاکی, یہ بھی ہو جاتا ہے. پھر ہماری صحافت جو ہے وہ ابھی ہوا گڈانی کے ساتھ ہوا. اس کے بعد ایک نوجوان ابھی خیبر پختونخوا میں نشانہ بنا, عزیز میمن تھا. اس سے پہلے میں نام ابھی یاد کر لیتا ہوں, شر تھا لاڑکانہ کا, مجھے اس کا پورا نام یاد آ جاتا ہے. تو یہ ہمارے یہاں واقعات ہوتے رہتے ہیں. ذیشان نام کا لڑکا تھا سیال کوٹ میں, ایک سیاسی جماعت کے کاؤنسلر نے اس کو گولیاں ماری تھی آن کال. یعنی وہ ایک خاتون رہنما کو سیال کوٹ کی یہ بتا رہا تھا کہ آپ کا یہ جو کاؤنسلر ہے یہ مجھے دھمکیاں دے رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے مجھے مار دے گا, اور اس کال انٹرنیٹ پہ موجود کال ہے, اور اس کال کے دوران اس کو گولیاں مار دی. پی ایم ایل این کا وہ کاؤنسلر تھا, اور اس لڑکے کو وہیں پر گولیاں مار دی. تو یہ ہماری صحافت ہے. ابھی میں 2-3 دن پہلے احسن اقبال صاحب کا کامنٹ پڑھ رہا تھا کہ اگر پاکستان کو آگے جانا ہے تو 5 سال کے لیے عمران خان کو جیل میں رکھنا ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان جیل سے باہر آئیں گے؟ دیکھیے عمران خان, مجھے یہ لگتا ہے کہ پہلا موقع کہ جب عمران خان کے جیل سے باہر آنے کے ٹھیک ٹھاک چانسز ہوں گے, دیٹ از گوئنگ ٹو بی سم ویئر اراؤنڈ اس سال اکتوبر نومبر. اچھا, وجہ؟ یار وجہ نہیں پوچھتے نا. دوسرا موقع جو ہے, دوسرا جو موقع ہے وہ ہوگا, اچھا اس کی وجہ لوکل ہے. اچھا جو دوسرا موقع ہے, میں نے کہا شاید وہ کئی انتخابات ہو رہے ہیں اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں. دوسرا جو موقع ہے وہ پھر اس کی وجہ انٹرنیشنل ہے, وہ ہوگا کوئی سم ویئر اراؤنڈ, میرا ہنچ ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, وہ ہوگا کوئی مارچ میں. اچھا. تیسرا سب سے اہم موقع ہوگا, وہ اس کی وجہ پھر لوکل ہے, وہ ہوگا جولائی میں اگلے سال. اچھا, یعنی کہ اگلے 1 سال 1.25 سال کے اندر آپ رہا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں عمران خان کو ممکنہ طور پر. پاکستان میں ہی سیاست کریں گے پھر, یہ کچھ عرصے کے لیے خاموشی میں چلے جائیں گے؟ دیکھیے جس طرح کا وہ بندہ ہے تو آپ کسی سے بھی پوچھ لیں وہ کہے گا یار وہ بندہ تو خاموش نہیں ہوگا. ایسے اقبال صاحب یہ بات کیوں کر رہے ہیں, ان کو بھی پتہ ہے نا خاموش نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟
وہ اپنے آپ کو بینگ اے لیڈر ہی دیکھتے ہیں, بینگ اے پولیٹیشین نہیں دیکھتے خان صاحب. دیکھیے بات یہ کہ عمران خان جو ہے وہ ہماری سیاست میں بڑی روایتی سیاست ہے, یعنی میاں نواز شریف موروثی سیاست, روایتی سیاست, ابھی بھی ہر کوئی کہتا ہے نا اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی ہوئی ہے, تو میاں نواز شریف ایک روایتی سیاستدان ہیں, آصف علی زرداری صاحب یا بلاول بھٹو زرداری صاحب روایتی سیاستدان ہیں, موروثی سیاست, روایتی سیاست, اور یہ جو جس طرح کا آپ سیاست کا ان کا سیٹ اپ دیکھتے ہیں وہ روایتی سیاست ہے. ایون ANP والا خاندان, فضل الرحمان صاحب, والد, وہ خود, عطا الرحمان, باقی خاندان, باقی بھائی, تو روایتی سیاست ہے. آپ کو غیر روایتی سیاستدان پاکستان میں آؤٹ آف سلیبس سیاستدان ایک ہی نظر آتا ہے, وہ عمران خان ہے. لیکن یہ بات بھی تو سچ ہے اور حقیقت ہے کہ ڈیل تو سب نے ہی اسٹیبلشمنٹ سے کی ہے. ہاں بالکل, چاہے خان صاحب ہوں چاہے میاں نواز. اچھا خان صاحب نے ابھی ڈیل تو نہیں کی ہے, ابھی تو نہیں, لیکن خان صاحب جو 2018 میں آئے تھے تو اس میں نے ایک آفیسر جو ہیں ان کو پاکستان کا مستقبل قرار دیا جانے والا شہر ہے کہ وہ پاکستان کا گیم چینجر شہر ہے. اچھا, وہاں پر 2 صحافیوں کی بڑی بری لڑائی بھی ہوئی تھی. بالکل. تو اس شہر میں نے ان کو, اور میں اس لڑائی میں جو ہے وہ سب سے زیادہ گالیاں مجھے پڑی تھیں کہ میں نے پٹنے والے کا ساتھ کیوں نہیں دیا, پیٹنے والے کو میں نے کیوں نہیں مارا. اچھا, جو پیٹنے والا تھا وہ میرا بڑا بھائی بھی تھا, وہ میرا باس بھی تھا, وہ میرا دوست بھی تھا, وہ اب اس دنیا میں بھی نہیں ہے. صحیح. تو میں نے وہاں پہ ایک آفیسر سے کہا تھا, میں نے کہا 2018 کا جو الیکشن جس میں کہتے ہیں کہ جی PTI کو اسٹیبلشمنٹ آئی تھی اس وقت کی, تو میں نے کہا اگر اس کے نمبرز دیکھیں آپ, تو میں بعد میں آپ سے شیئر بھی کروں گا, تو الیکشن نائٹ پر کوئی 12:15-1 بجے ہمارے سامنے سما کے, جیو کے مختلف اسکرینز کے نمبرز تھے. PTI تب تک کوئی 116-118 دونوں تینوں اسکرینز کی ARY کی سب کی 116 سے 118 سیٹیں جیت چکی تھی, اور PMLN پیپلز پارٹی یہ لوگ خاصا پیچھے تھے. صحیح. یہ وہ موقع تھا کہ اس کے بعد نتائج آنا بند ہو گئے, جو کہتے ہیں نا RTS بٹھا کے عمران خان کو لایا گیا, یہ جملہ ہے, RTS بٹھا کے عمران خان کو لایا گیا, RTS بیٹھ گیا. تو جو نمبر ہے اس کے بعد وہ کس کا بڑھا تھا, 118-120 کے بعد جو نمبر بڑھا وہ کس کا نمبر تھا, وہ نمبر پیپلز پارٹی کا بڑھا تھا, وہ نمبر نون لیگ کا بڑھا تھا, وہ نمبر ان کا بڑھا تھا جنہوں نے باجوہ کو رات کو فون کر کے کہا تھا کہ جی میں ہار رہا ہوں, اس نے کہا تھا ڈونٹ وری. لیکن بہرحال ایک پرسیپشن جو ہے ہم تو اس پر بات کریں گے, جو 2018 میں پرسیپشن تھا, میں تو پرسیپشن سے آگے بڑھ کے اسکرین شاٹ بھی دے رہا ہوں آپ کو, میں تو آپ کو ثبوت بھی دے رہا ہوں, میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ باجوہ کو جو کال کی گئی تھی کہ جی میں ہار رہا ہوں, اور اس کے بعد جو ہوا تھا ہم نے دیکھ لیا تھا. اسی طرح سے ڈسکا کا الیکشن تھا, وہ بڑی ڈسکا کی دھن میں یہ ہو گیا, بڑا مشہور کیس ہے نوشین افتخار صاحبہ کا. نوشین صاحبہ کی اس لیے رسپیکٹ بڑی کہ جیت کر آئی ہیں, مخصوص نشست والی نہیں, زہرا شاہ کی صاحبزادی. تو نوشین بی بی جو ہیں ان کے الیکشن میں کیا ہوا تھا, انہوں نے باقاعدہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپلیکیشن دی, کوئی 19-20 پولنگ اسٹیشن, ان میں ری پول چاہیے. صحیح. کیا مانگا تھا, ان میں ری پول چاہیے. الیکشن کمیشن نے پورا حلقہ ان کو ری پول میں دے دیا تھا, جو نہیں مانگا وہ بھی مل گیا تھا نون لیگ کو. یہ ہمارے یہاں ہوا ہے اس وقت. اس الیکشن میں کراچی میں نے آپ نے اسی شہر میں گھوم کے الیکشن کور کیا ہے, کیا کراچی میں کوئی ایک شخص کہے گا کہ جو MQM جیتی ہے وہ جیتی ہے؟ کیا کراچی میں کوئی ایک شخص کہے گا جو پیپلز پارٹی جیتی ہے وہ جیتی ہے؟ کیا میں نے آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ حلیم عادل شیخ کے ہوں, عالمگیر خان کے ہوں, باقی لوگوں کے ہوں, وہ وائٹو لگے ہوئے فارم 45 دیکھے نہیں ہیں؟ کیا ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ 1,11,000 ووٹ لیے تھے جس بندے نے, 11,000 ووٹ ہو گئے اس کے؟ یہ فٹے منہ جمہوریت ہمارے یہاں ہم نے دیکھی نہیں ہے. اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کر کے بیٹھ گیا ہے. 17 سیٹیں ہیں, 17 مسلم لیگ نون کی کل سیٹیں 17, اور ان 17 سیٹوں کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. میاں نواز شریف کے فارم 45 باقاعدہ موجود ہیں, وہ پورے پاکستان نے دیکھے, پوری دنیا نے دیکھے. اب اگر اس طرح سے جیتنا تو بات یہ کہ میں اس کا الزام لگاؤں گی جی یہ ایک بڑے عہدیدار نے کروا دیا, اسٹیبلشمنٹ نے کروا دیا, فوج نے کروا دیا. اچھا طارق بھائی, ابھی تک آپ نے جتنی باتیں کی ہیں اس پر مجھے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے. آپ تحریک انصاف کے کارکن ہیں, حامی ہیں, جانثار ہیں, یا بس ایک ہوب رکھنے والے آدمی ہیں؟ دیکھیے ان میں سے کچھ بھی بنا دیجیے. اچھا, تو بات یہ ہے کہ کچھ تو لوگ کہیں گے, لوگوں کا کام ہے کہنا آپ کی اپنی رائے, میں آپ کی رائے کی رسپیکٹ کر سکتا ہوں, ڈیفر کر سکتا ہوں, ریجیکٹ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا, اختلاف کیا جا سکتا ہے, رد نہیں کیا جا سکتا. صحیح. تو آپ کو آپ کی رائے رکھنے سے میں محروم نہیں کر سکتا. آپ بالکل رائے رکھ سکتے ہیں, وہ جانثار والی ہو, وہ عمران خان کا چھوٹا بھائی والی ہو, کچھ بھی کر لیں آپ, تو وہ آپ رکھ لیں, اس کا آپ کو پورا استحقاق ہے. میں اس کو رد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوں
یہ میرا جمہوری رویہ ہے. باقی رہی بات کہ مطلب ہاں یہ صحافت کیسی صحافت ہے, یہی ہے نا سوال بنیادی طور پر. تو بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا, نہ یہ عہدہ لینے کی صحافت ہے, نہ یہ مالی فائدہ لینے کی صحافت ہے, نہ یہ ٹھیکہ لینے کی صحافت ہے, نہ یہ وہ صحافت ہے جس میں باقاعدہ طور پر میں کسی مغوی شخص کا انٹرویو کر لوں. ٹھیک ہے, تو یہ کسی مغوی شخص کا انٹرویو, بیرسٹر ہوتے ہوئے, وکیل ہوتے ہوئے مغوی شخص کا انٹرویو کر لیا جائے, یہ وہ صحافت بھی نہیں ہے. وہ لوگ اپنے منہ سے بول چکے, عثمان ڈار بول چکا, کامران شاہد کی کیا عزت رہ گئی. کامران جب خواجہ آصف نے کہا تو نے انٹرویو دیا تھا, تو عثمان ڈار نے کہا پورے پاکستان کو اس انٹرویو کی اوقات معلوم ہے, کامران شاہد کی کیا رہ گئی. جو متی اللہ جان نے عادل شاہ زیب کے ساتھ کر دیا تھا لٹریچر فیسٹیول میں, عادل شاہ زیب کی کیا رہ گئی. جو اب شیخ رشید نے سب بتا کے کر دیا, منیب فاروق کی کیا رہ گئی. ایک شخص بیرسٹر ہے, صحیح, اسے کسی بھی شخص کے بنیادی انسانی حقوق کا محافظ ہونا چاہیے, اور وہ شخص جو ہے وہ بیٹھ کے ایک مغوی کا انٹرویو کر رہا ہے, انڈر ڈیوریس انٹرویو کر رہا ہے. تو یہ وہ صحافت تو نہیں ہے. تو ان کو پھر آپ اس سے زیادہ کیا الزامات دیں گے, اس سے زیادہ کیا نام دیں گے. وہ جانثار سے آگے کی چیز ہیں, صحیح, وہ ورکر سے آگے کی چیز ہیں, وہ پٹھو ہیں, وہ ٹاؤٹ ہیں, وہ چمچے ہیں, وہ لوٹے ہیں, وہ چیلے چماٹے ہیں, وہ لانڈے لپاڑے ہیں, کیا ہیں وہ. تو بات یہ کہ ہم کہیں بھی کسی بھی جگہ لیبل کچھ بھی لگا سکتے ہیں, وہ آپ کی رائے, آپ کا ظرف ہے, آپ کا حسن ظن ہے, وہ مجھ سے میں آپ کو محروم نہیں کر سکتا, صحیح, میں اس کا جواب دے سکتا. ڈیجیٹل میڈیا پہ یہ بتائیے گا, میں جو خاص طور پر دیکھتا ہوں پارٹی بیانیہ بہت زیادہ چلتا ہے, چاہے کسی بھی پارٹی کا بیانیہ چل رہا ہو. عام آدمی کے مسائل اتنے فوکس نہیں ہو رہے ہوتے. اگر کسی عام آدمی کو لے کر پارٹی نے کوئی بیانیہ بنا لیا ہے تو ٹھیک ہے, اس پارٹی بیانیے کی پرچار ہو رہا ہوتا ہے, لیکن عام آدمی کے مسائل نہیں ڈسکس ہوتے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, اس میں ظاہر ہے کہ ہم سب کے سب, آپ, میں, ہم سب ریفلیکشن ہے اپنی سوسائٹی کا. تو یہ سوسائٹی جو ہے اور ڈیجیٹل میڈیا جو ہے یہ ویور ڈریون ہے, ٹھیک ہے نا, ویوز ڈریون ہے. تو آپ کام کرتے ہیں, ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں جو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, وہ عام آدمی کے مسائل پر بھی ہو, وہ سوسائٹی میں سدھار لانے کے حوالے سے ہو, وہ چیزیں بہتر کرنے کے حوالے سے ہو. جب وہ ان کا رزلٹ دیکھتے ہیں نا ان ٹرمز آف ویوز, تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو بہت ہی فارغ کام ہو گیا ہمارے ساتھ, اور وہ محنت کر رہے ہیں. صحیح. آن دا ادر ہینڈ جب وہ دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جو پولیٹیکل کام کر رہے ہیں یا جو بھی کام کر رہے ہیں, وہ پولیٹیکل نہ بھی ہو تو جو بھی کام کر رہے ہیں اس کام میں سینسیشن بہت زیادہ ہے اور وہ بک رہا ہے, تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ یار جو تمام ایفرٹ ہم نے کی ہے, اس تمام ایفرٹ کا حاصل کیا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے, ابھی کچھ دن پہلے میں ایک بڑا وائرل ہوا تھمبنیل ایک چینل نے جو پاکستان کے ٹاپ 3 چینلز میں شامل ہے, ٹاپ 2 میں نہیں, ٹاپ 3 میں شامل ہے. اس نے ایک تھمبنیل بنایا, عمران خان کو 180 سیٹوں کا تحفہ. اچھا, ٹھیک ہے, یہ جو سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی تھی, ہوا یہ کہ جو مخصوص نشستوں والے معاملے پر جب ان کو معطل کر دیا گیا نا, تو وہ 180 سیٹوں کا تحفہ تھمبنیل بنا کے بیٹھ گئے تھے. تو یہ کمالات جن پہ ہم کہتے ہیں نا یہ یوٹیوبر ہے یا یہ یوتھیوبر ہے, کیونکہ یہ پی ٹی آئی والا وہ لے کے چلتا ہے, تو یہ یوتھ والا یوتھیوبر ہے, یوتھیا ہے. تو یہ چینلز بھی کرتے ہیں, اسی طرح کے سارے کام کرتے ہیں. تو یہ اسی طرح سے چلتا ہے, اور یہ چونکہ ویو ڈریون ہوتا ہے, ویوز ڈریون ہوتا ہے, تو یہ ایسے ہی چلتا ہے. پروفیشنل کریئر میں کبھی کسی سے محبت ہوئی؟ پروفیشنل کریئر میں کسی سے محبت, بہت زیادہ لوگوں سے محبت ہوئی ہے, مطلب شماری نہیں ہے. ہاں نہیں مطلب بہت محبت ہیں. مطلب میں مثال دوں, جواد احمد صدیقی اب پاکستان میں نہیں ہے, مجھے اس سے باقاعدہ دوسری والی محبت کی. اچھا, آپ اس محبت کی بات کریں, میں نے کہا جواد احمد صدیقی کا تذکرہ کروں, اشر زیدی کا تذکرہ کروں, اور وہ تو کینیڈا میں ہوتا ہے. ہاں کینیڈا میں ہیں. اس کے علاوہ سعود ظفر کا تذکرہ وہ امریکہ میں. ٹھیک ہے, اور بھی کچھ دوست ہیں. تو مطلب بہت سے دوست ہیں جن سے بہت ہی اچھا تعلق ہے. اور اگر آپ ان سے محبت ہوئی کسی یعنی آپ یہ پوچھیں کوئی ایکسٹرا میرٹل افیئر, کیونکہ جب میں میڈیا میں میرٹل کیا ویسی محبت ہو جاتی ہے, کیا ہو گیا؟ نہیں مطلب شادی سے پہلے بھی, شادی سے پہلے بھی, شادی کے بعد بھی. ہاں, مفتی طارق مسعود صاحب تو کہتے ہیں نا 4 تو کرنی چاہیے. یار یہ والی محبت جو ہے نہیں ہوئی. ممکن ہے کوئی اس کے باوجود بھی, شادی سے پہلے بھی شادی کے بعد بھی اچھا لگ گیا, لیکن نہیں, محبت نہیں ہوئی. اچھا طارق بھائی, کراچی والے آپ ہیں, فیملی پوری کراچی میں رہتی ہے. آپ کے بھائی کا جو ایک دلخراش واقعہ اطہر متین بھائی کا جو پیش آیا تھا, ان کو شہید کر دیا گیا اسٹیٹ کرنلز کی جانب سے. کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے ہی ہے, آئے روز کوئی نہ کوئی
جان سے جا رہا ہوتا ہے. کتنا مشکل وہ لمحہ تھا بھائی کو سپرد خاک کرنا. ظاہر ہے کہ یار کوئی میں اور اطہر مطلب پارٹنرز ان کرائم والے بھائی ہوتے ہیں نا جن کا 1.5 سال کا فرق, تو وہ فرق تھا, وہ دوستی تھی, اسکول جب جاتے تھے تو ساتھ جاتے تھے, 5ویں 6ٹھی والا فرق, تو وہ فرق تھا تو بہت تکلیف دہ تھا. اور جو میرا ریئیکشن تھا اس وقت کہ میں آگ لگا دوں گا, اپنے آپ کو بھی آگ لگا دوں گا, تو وہ بڑا سوچے سمجھے بغیر ریئیکشن تھا وہ. اور میرا خیال ہے کہ جو اس شہر میں ہر دن 1 سے 2 جوان لاشیں گر جاتی ہیں اور یہ سب کچھ ہوتا ہے, ان تمام لوگوں کا یہی ریئیکشن ہوگا. وہ تمام لوگ شاید اس کو اس طرح سے ایکسپریس نہیں کر پاتے ہوں گے, یا کرتے بھی ہیں تو شاید اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہوتا. میں بلس تھا کہ میڈیا کے دوست تھے, بہت اچھے دوست تھے, میں نے میڈیا میں کام کر رکھا تھا, وہ ہائی لائٹ ہو گیا. سما کا اطہر خود ایک حصہ تھا تو اس لیے بھی ہائی لائٹ ہو گیا, وہ چیزیں ہائی لائٹ ہو گئیں. پولیس نے ساتھ دیا, غلام نبی میمن صاحب کی سربراہی میں اس پولیس نے ساتھ دیا, ناصر آفتاب صاحب نے, قمبر شہداد کوٹ کی پولیس نے, کراچی کی پولیس نے, تو وہ بڑا ساتھ دیا, وہ چیزیں ہو گئیں. میں عبادت علی شاہ سے لے کر عثمان صاحب تک, معروف صاحب تک, سب کا شکریہ ادا کروں, اور جتنا کروں شائلہ قریشی صاحبہ, یہ سب تو ہو نہیں سکتا. لیکن بات کیا ہے, اس شہر میں ایک عام آدمی کی زندگی, وہ بنیادی مسائل کو تو چھوڑ کر, اس میں تو کتے کا گو ایک عام آدمی کی زندگی ہے. لیکن دیکھیے بات یہ کہ ہم اپنے شہروں میں, اپنی گلیوں میں, اپنے گھروں کو آتے جاتے, کیا ہوتا ہے اگر ہمارے پاس گاڑی اور ہمارا ایک گھر ہے ایسا کہ جس میں ہم گاڑی اندر جا کے پارک کرتے ہیں اس شہر میں, تو ہم اپنی گلیوں میں جاتے ہوئے اسپیشلی رات 10-11 بجے کے بعد فون کرتے ہیں, دروازہ کھولو, پورا کھول دینا, گاڑی اندر, اور اس کے بعد فوراً دروازہ بند کر دو. ہم اپنے گھروں کے مطلب بائک وائک لے کر بھی جا رہے ہوں یا کچھ جا رہے ہوں, ہمارے پاس موبائل فون وغیرہ ہوں, تو ہم اپنا موبائل فون, اپنا والیٹ, اپنی چیز ایسے چھپاتے ہیں جیسے ہم چور ہیں. اور جو چور ہے, جو لٹیرا ہے, وہ ایسے دندناتا ہوا آتا ہے جیسے اس کا مال ہے. وہ جو ہم سے چیز لیتا ہے وہ ایسے لیتا ہے جیسے ہم نے اس کو اس سے لے رکھی تھی, اور ہم اس کو واپس نہیں کر رہے, وہ ہم سے ایسے لیتا ہے اور ہمیں مار کے چلا جاتا ہے, قتل کر کے چلا جاتا ہے, زندگی بھر کے لیے اپاہج کر کے چلا جاتا ہے, لنگڑا لولا کر کے چلا جاتا ہے, فالج زدہ کر کے چلا جاتا ہے, اور ہم اور ہمارا خاندان ساری زندگی کی سزا بھگتتا ہے. وہ گھر میں ایک بیمار کو لے کر بیٹھے ہوں یا عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہوں کہ اب ہمارا جو چلا گیا اس کے قاتلوں کو سزا دلوانی ہو, تو وہ ساری زندگی کی سزا بھگتتا ہے اور ان کو سزا ملتی ہے. بات یہ کہ ناکامی کس کی ہے اس شہر میں جو ہو رہا ہے, وہ ناکامی ہے پولیس کی, وہ ناکامی ہے رینجرز کی, وہ ناکامی ہے فوج کی, وہ ناکامی ہے اس شہر میں سیاستدانوں کی, وہ اس شہر کو چلانے والوں کی ناکامی ہے. قیمت کون ادا کرتا ہے؟ عوام. پوری دنیا میں اور دنیا کے ہر شعبے میں جب آپ ناکام ہوتے ہیں تو اس کی قیمت آپ ادا کرتے ہیں. بالکل. یہاں ناکام ہے پولیس, ناکام ہے رینجرز, ناکام ہے قانون نافذ کرنے والا ادارہ, قیمت چکاتا ہے وہ جو مظلوم ہے. بالکل. یہ مذاق آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اور اس کے بعد آپ کو ملتا ہے ایک ایسا نگراں وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث صاحب کی شکل میں, جو کہتا ہے موبائل وہاں رکھیں جہاں سے کوئی ڈھونڈ نہ سکے چھیننے والا. کہاں گھسڑنے حارث نواز صاحب بتائیں. یا آپ کو ایک گورنر ملتا ہے جو کہتا ہے چھین لو, مارو مت. احساس ہے اس گورنر کو, وہ جو پتہ نہیں کسی نائی کی بھی بیٹھ کے اس کی مشہوری بھی کرتا ہے, اس کو احساس ہے کہ جو چھین لو مارو مت کر رہا ہے. لٹرلی اس شہر میں, اس ملک میں, اس شہر کے حالات میں وہ غربت, وہ مسائل ہیں کہ وہ اپنے آپ کو رگڑ کے مر کے, وہ فوڈ پینڈا والا, وہ بائکیا والا, وہ لوگ جس طرح سے ایک موبائل حاصل کرتے اور وہ ان کی زندگی ہوتا ہے, ان کا روزانہ کا روزگار ہوتا ہے, ان کو احساس ہے. یہ جو پولیس والا بیٹھ گئے, وہ کوئی جاوید اوڈھو یا کوئی اور ہو, یہ بیٹھ کے کہہ دیتے نہیں جی اس شہر میں جرائم ہے, لاہور میں اس سے زیادہ ہے, دنیا میں اس سے زیادہ ہے. تم دنیا دیکھ رہے ہو, لاہور دیکھ رہے ہو, تم نیو یارک سٹی دیکھ رہے ہو, تم یہ شہر دیکھ رہے ہو, یہ شہر تمہاری ذمہ داری ہے. صحیح. اور پھر میں بلاول کی, زرداری کی, باقیوں کی, اس شہر کے کور کمانڈر کی, ڈی جی رینجر سندھ کی, ان لوگوں کی کیا بات کروں. ان لوگوں کو خود یہ شرم آ جانی چاہیے کہ یار ہم نے اس شہر میں 44-45 ہزار پولیس والے ہیں, ان میں سے کوئی 15,000 کے قریب ہم نے بلاول کی, زرداری کی, وزراء کی, اس کی جج صاحبان کی, بڑے بڑے لوگوں کی, کور کمانڈر کی, ان کی سیکیورٹی پہ لگائے ہوئے ہیں. آئین کیا وعدہ کرتا ہے؟ آئین وعدہ کرتا ہے حاکمیت اللہ تعالیٰ کی, بندوں کے پاس تفویض کی ہوئی ہے,
اور ریاست شہری کو جان مال کا تحفظ دینے کی ذمہ دار ہے. کدو ذمہ دار ہے ریاست. اچھا, یہ اس دل خراش واقعے کے بعد نون لیگ کی رہنما عصبہ بخاری نے بھی آپ پر کچھ الزامات لگائے تھے, وہ کیا سین تھا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ عظمہ بخاری صاحبہ پہ مجھے اس لیے بات نہیں کرنی کہ وہ ایک ناکام کیریکٹر ہیں. انہیں اپنے والد کا بڑا آسان ڈیفنس تھا, وہ کرنا چاہیے تھا. سوال یہ تھا کہ ریمنڈ ڈیوس کا وکیل کون تھا. تو ڈاکٹر کا مذہب ہوتا ہے, میڈیکل سائنس کا مذہب نہیں ہوتا. وکیل کا مذہب ہوتا ہے, وکالت کا مذہب نہیں ہوتا. تو عظمہ بخاری صاحبہ سیدھا سیدھا بتا دیں, کرمنل کا بھی وکیل ہوتا ہے نا یار, بالکل ٹھیک ہے. تو عظمہ بخاری صاحبہ کہتی میرے والد ایک وکیل تھے, انہوں نے وکالت کی ہے. کیا قائد اعظم نے, جو اتنے بڑے وکیل تھے, ہر بار کسی جو کیس لیا ہوگا اس میں ایک جانب اس شخص پہ بھی الزام ہے, اس شخص پہ بھی الزام ہوتا ہے نا, یہی ہوتا ہے نا. تو کیا قائد اعظم نے ہر بار, ہم یہ گارنٹی کریں گے ہر کیس میں کہ ایسے کیسز لیے تھے کہ جہاں قائد اعظم کا کلائنٹ ہر بار بالکل ٹھیک تھا, یا دنیا کا کوئی بھی وکیل یہ دعویٰ کرے گا؟ تو انہیں یہ بتانا تھا سیدھا سیدھا, اور خود بھی وکیل ہیں, کہ میرے والد ایک وکیل تھے, انہوں نے ایک شخص کا کیس لڑا تھا, دیٹس اٹ. مطلب پاکستان میں آپ, میں اس کی مثال ایسے دوں گا, ہم گئے ہوئے تھے لاہور میں, ایک بہت بڑی مسجد ہے, ملک ریاض صاحب نے بنائی ہے. تو ہماری ساتھ نا کچھ بزرگ خواتین تھی, وہاں گھومنے گئے, تو انہوں نے کہا یہ مسجد دیکھنی ہے, یہاں پہ تصویریں وغیرہ بنانی ہے اس کے صحن وغیرہ میں. تو ہم نے کہا بنا لیں. وہ کتنی بارونق مسجد ہے, کتنی پر نور مسجد ہے. وہ خواتین, بزرگ خواتین یہ بات کرنے لگی. تو میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا ادھر آئیں میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں. کہ نہیں کس نے افتتاح کیا؟ میں نے کہا میں دکھاتا ہوں آپ کو. تو افتتاح کی تختی لگی ہوئی تھی, آصف علی زرداری صاحب نے افتتاح کیا تھا. کہا زرداری نے افتتاح کیا تھا مسجد کا؟ ہے زرداری نے مسجد کا؟ میں نے کہا مسجد کا افتتاح زرداری کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے کہا آرام سے کر سکتا ہے, نماز پڑھ کے کر سکتا ہے, ربن کاٹ کے کر سکتا ہے. میں نے کہا جس طریقے سے کروائیں گے اس طریقے سے کر سکتا ہے, اس میں کیا ہے, میں نے مسلمان آدمی. تو بات یہ کہ وکیل کسی کا بھی ہو سکتا ہے, افتتاح کوئی بھی کر سکتا ہے. انہیں سیدھا سیدھا اپنے والد کا ڈیفنس کرنا تھا, نہیں کر سکیں, کیا بات کریں ان پہ. چلے, بہت شکریہ طارق بھائی, آپ آیا ہمارے مہمان بنے, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ.